بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وامبی صاحب کے ساتھ سوال و جواب کی نشست میں خوش آمدید آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب آج جس موضوع پر میں آپ سے استفادہ کرنا چاہ رہا ہوں، میرے سامنے آپ کی کتاب مقامات کا ایک آرٹیکل اجماع کے حوالے سے ہے۔ اس میں آپ لکھتے ہیں کہ پوری امت کسی ضلالت پر جمع ہو جائے یہ ناممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں ہدایت و ضلالت کا فرق اتمام حجت کے درجے میں واضح کر دیا گیا، لہٰذا عقلاً محال ہے کہ امت کے تمام علماء، مجتہدین اور ارباب حل و عقد کسی شرک کو شرک سمجھتے ہوئے اس پر جمع ہو جائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کے رسالت کا انکار کر دیں، یا آخرت میں جواب دہی کے منکر ہو جائیں، یا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور قربانی جیسے احکام سے انحراف اختیار کر لیں۔ اس طرح کی چیزیں اب امت کے لیے من جملہ بدیہیات میں سے ہیں۔ ان سے انحراف پر اجماع نہیں ہو سکتا، اور اس کے خلاف اور جو چیزیں ہیں وہ علم کی چیزیں ہیں، ان میں دو آراء بھی ہوتی ہیں، اختلاف بھی ہوتا ہے، اجتہادی اور اطلاقی معاملات ہیں۔ ہم سب جاننا میں آپ سے چاہتا ہوں، آپ جا بجا لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں بھی کہ دین جو ہے وہ قرآن و سنت کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، اور قرآن و سنت علم کے محکم ترین ذریعے سے ہم تک ٹرانسفارم ہوئے ہیں، پہنچے ہیں، منتقل ہوئے ہیں۔ اجماع اور تواتر، یہ جو چیزیں آپ نے یہاں پہ بیان کیا، آپ نے کہا یہ بھی بدیہیات میں سے ہیں، یہ بھی اسی طریقے سے اظہر من الشمس ہیں، بالکل لوگوں کے اوپر واضح ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے واضح کی کہ ان کو بھی پوری کی پوری امت میں بطور نظریے کے سکھا کر آگے پہنچایا ہے، یا یہ قرآن ہی کے اجماع اور تواتر کے نتیجے میں چیزیں واضح ہو گئی ہیں؟ یہ میں نے جو کچھ بیان کیا ہے یہ ایک امر واقعی ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن دیا، اور قرآن اپنے الفاظ کے لحاظ سے، اپنی ترتیب کے لحاظ سے اجماع اور تواتر سے منتقل ہونا شروع ہو گیا۔ 1,00,000 کے قریب صحابہ کرام نے اس کو آگے منتقل کرنا شروع کیا، اور پھر لاکھوں تابعین، تبع تابعین، نسل بعد نسل، پھر کروڑوں مسلمان اس کو اسی طریقے سے منتقل کر رہے ہیں۔ یہ اس کے الفاظ کا انتقال ہے، یعنی قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے کلام کی حیثیت سے اللہ کے اپنے الفاظ میں اسی عربی زبان میں پڑھتے ہیں جس عربی زبان میں وہ نازل ہوا ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ہمارے بچوں کو بھی ناظرہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، تو اپنی اس حیثیت میں قرآن کا انتقال ضروری تھا، وہ بھی ہوا۔ اس کے ساتھ قرآن مجید نے حکم دیا تھا کہ ابراہیمی روایت میں جو دین موجود ہے اس کی پیروی کی جائے، چنانچہ اس کے امتثال امر میں قرآن ہی کے جزو کی حیثیت سے نماز منتقل ہوئی، روزہ منتقل ہوا، اور بعض دوسرے سنن جن کی ایک فہرست میں نے اپنی کتاب میزان کی ابتدا میں بیان کر دی ہے، یہ چیزیں منتقل ہوئیں۔ اس کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے مسلمات منتقل ہوئے، یعنی آپ عرب میں پیدا ہوئے، آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا کم و بیش 40 سال کی عمر میں، آپ نے ہجرت کی، آپ نے ایک پورا زمانہ جو 13 سال کا زمانہ ہے کم و بیش مکے میں گزارا، پھر 10 سال یا کم و بیش اتنا ہی زمانہ مدینے میں گزارا، بدر کا واقعہ ہوا، احد کا واقعہ ہوا۔ یہ سب جتنی چیزیں ہیں وہ بھی تاریخ کے مسلمات میں ہیں، وہ بھی اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہیں۔ جس طرح یہ سب چیزیں اجماع اور تواتر سے منتقل ہو کر اسٹیبلشڈ ہسٹری بن گئی ہیں، یعنی یہ اب وہ تاریخ ہے جس کو جاننے کے لیے نہ تاریخ کی کوئی کتاب کھولنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی روایت پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ حدثنا اخبرنا کی کوئی شہادت پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہماری تاریخ کے مسلمات ہیں۔ مغلیہ سلطنت قائم ہوئی تھی، ختم ہو گئی تھی، اس کے بعد انگریز آ گئے تھے، ہر آدمی جانتا ہے۔ 1947 میں پاکستان بن گیا تھا، پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح تھے، اس سے کون نا واقف ہے؟ تو یہ تاریخ کے مسلمات ہیں، جس طرح وہ ہماری تاریخ کے مسلمات ہیں، اسی طرح عرب کی تاریخ کے مسلمات ہیں۔ وہ سب چیزیں بھی تاریخ کی روشنی میں ہیں، اور مسلمانوں نے اس کو آگے نسل بعد نسل منتقل کیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پڑھ کے سنایا تو کیا صرف قرآن پڑھ کے سنا دیا؟ نہیں، آپ کو ہدایت کی گئی تھی اس کے ساتھ کہ یہ قرآن ہم نے یا یہ یاد دہانی ہم نے آپ کے ذریعے سے کیوں لوگوں کو دی ہے؟ اس لیے دی ہے کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِ، اس قرآن میں، اس یاد دہانی میں جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے
وہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کر دیں، وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں۔ تو اس کی تبلیغ کی آپ نے، یعنی لوگوں کو بتایا وہ کیا چیزیں تھیں جن کو آپ نے بیان کیا۔ میرے نزدیک وہ وہی چیزیں تھیں جن کو ایک موقع پر جبریل امین کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آپ نے چند نکات میں متعین کر دیا ہے، یعنی ایمانیات، اللہ کو ماننا ہے، فرشتوں کو ماننا ہے، کتابوں کو ماننا ہے، نبیوں کو ماننا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا ہے۔ یہ ہمارے دین کے مسلمات ہیں، یعنی کوئی شخص جو مسلمانوں کے دین سے واقف ہے وہ ان 5 چیزوں سے ناواقف نہیں ہو سکتا۔ جزیات ہوتی ہیں جن کی تشریح کی وضاحت کی ضرورت ہے، ان پر اجمالی ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے 5 چیزیں آپ نے بیان کی، جن میں پہلی چیز یہ تھی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تم اس کی شہادت دو گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ کیا چیز ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں کے الفاظ میں تعبیر کیا گیا ہے؟ یہ توحید ہے۔ تو توحید اتمام حجت کے درجے میں واضح کی گئی، اس پر باتیں ہوئیں، اس پر مباحثے ہوئے، اس پر لوگوں کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے، اس کی بنیاد پر لوگوں نے سوالات کیے، اپنے اشکالات پیش کیے۔ یہ سب کچھ ایک زندہ معاشرے میں ہوا ہے۔ جب یہ اس میں ہوا ہے تو ایک ایک شخص پر یہ بات واضح ہو گئی کہ توحید کیا ہے، توحید کے تقاضے کیا ہیں۔ اس کائنات کا پروردگار ایک علیم و حکیم ہستی ہے، تو ہمیں اسے رب بھی ماننا ہے، اس کائنات کا بادشاہ بھی ماننا ہے، اپنا الہ اور اپنا معبود بھی ماننا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ نبوت کے معاملے میں، ہمیں محمد الرسول اللہ کو پیغمبر ماننا ہے، لوگوں سے تقاضا کیا گیا۔ اس بنیاد پر جنگ و جدال کا ایک پورا باب لکھا جا گیا۔ یہ ساری چیزیں ہوئیں، یہ چیز زیر بحث آئی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کو پیش کیا، سارے لوازم کے ساتھ پیش کیا۔ یہ بتایا کہ میں آخری پیغمبر ہوں، یہ بتایا کہ میں الی الخلق کافہ مبعوث ہوا ہوں، میں نبی بھی ہوں، میں رسول بھی ہوں۔ وہ دعا ذرا یاد کیجئے جو رسول اللہ نے رات کے وقت سکھائی، اور ایک صحابی نے اس میں نبی اور رسول کے اس فرق کو نظر انداز کر کے پڑھ دیا۔ آپ نے کہا کہ نہیں، اس کو ایسے پڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک چیز کی معاشرے کو تعلیم دی گئی، بتایا گیا۔ اس کی تعلیم بھی ایسے ہی ہوئی۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، مخلوق کی حیثیت کیا ہے، جبریل آتے ہیں، جبریل کا آنا ایک واقعہ بن گیا ازواج مطہرات کے سامنے، اس کے بعد شواہد آئے، بعض صحابہ کے سامنے آئے، زیر بحث رہے۔ یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جس کے بارے میں لوگ واقف نہ ہو سکے، اور ملائکہ کا لفظ قرآن میں لکھا رہ گیا، اور اب ہم یہ طے کریں گے کہ وہ کوئی ملکات ہیں یا قوتیں ہیں یا کیا ہے۔ یعنی ملائکہ کی حیثیت، ان کے نام، ان کے ساتھ ہمارا تعلق، ہر چیز زیر بحث آئی۔ یہ میں نے چند مثالیں دی ہیں، تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اتمام حجت کے درجے میں واضح کر دی گئیں۔ یہ ما نزل الیہم فیہ ہے، یعنی آج ذکر میں یا قرآن میں کیا چیز نازل کی گئی ہے، تو اس کو ہمارے علماء بیان کرتے رہے ہیں کہ وعد ہے، وعید ہے، امر ہے، نہی ہے، اللہ کی ہدایت ہے، وہ بالاجمال واضح کر دی گئی۔ یہ تفصیلات ہوتی ہیں جن میں کچھ تھوڑا بہت فہم کا اختلاف ہوتا ہے، جو اصل میں سب کا مسئلہ نہیں بنتی۔ کوئی ایک پہلو میرا مسئلہ بنا، کوئی دوسرا پہلو آپ کا مسئلہ بنا، ایک چیز پیش ہی نہیں آئی کسی موقع کے اوپر تو لوگ اس کے بارے میں متنبع نہیں ہوتے۔ لیکن یہ ساری چیزیں جس کو میں نے تعبیر کیا ہے کہ اس درجے میں واضح کر دی گئیں کہ کسی سننے والے اور کسی دیکھنے والے کو کوئی ابہام باقی نہیں رہا۔ تو یہی چیزیں ہیں جن کی طرف میں نے یہاں اشارہ کیا ہے۔ ان پر اب کسی بحث کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر کوئی سوال کرے گا تو اس کا جواب دے دیا جائے گا، لیکن مسلمان امت میں کبھی ان چیزوں میں اختلاف نہیں ہوا۔ ہمارا پورا علم اس کی تصویب کرتا ہے، اس کے بارے میں قرآن کی شہادت بھی موجود ہے اور مسلمانوں کے علم کی شہادت بھی موجود ہے۔ تو بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا ہم سب اگر اس کو میں سادگی سے بیان کروں، ایک عام آدمی کے لیے دنیا کے کچھ اسٹیبلش فیکٹ ہیں، کچھ عالمگیر صداقتیں ہیں، مثلا دن میں سورج نکلتا ہے، رات کو اندھیرا ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے کچھ مسلمہ تاریخی حقائق جو اس تک منتقل ہوئے ہیں۔ آپ کے بیان کے مطابق ایک بندہ مومن کے ورلڈ ویو میں یہ اسٹیبلش فیکٹس ہیں کہ بھائی اگر وہ مسلمان ہے تو پیغمبر کو مانے گا، آخرت کو مانے گا، توحید کا اقرار ہے، اسی طریقے سے جو ارکان مقرر کر دیے گئے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس پر اس کا۔ اب اگر کوئی بندہ
مسلمان ہوتے ہوئے ان میں سے کسی چیز پر بحث اٹھانے کی کوشش کرتا ہے جو کہ مسلمانوں کا ایک مشترک حافظہ ہے، کمبائنڈ ان کی تھنکنگ ہے، تو اس پر تو دین کے زاویے سے بات کرنا تو بہت بات کی بات ہے، کیونکہ اس پہ تو ہم پہلے یہ بات کریں گے نا کہ تم ایک اسٹیبلش فیکٹ کو ہلانا کیسے چاہتے ہو. ایسی جیسے کوئی آدمی کہے دن میں سورج نہیں نکلتا تو میں اس سے علمی گفتگو تو بعد میں کروں گا، پہلے تو میں اس کے بارے میں جائزہ لوں گا کہ یہ اتنی بڑی حقیقت کا انکار کیسے کر رہا ہے. ظاہر ہے ایسا ہے، لیکن انسان کمال کی مخلوق ہے تو یہ سب کام کر گزرتا ہے. یعنی وہ مسلمات کا انکار کر دے گا، ان پر سوالات اٹھا دے گا، تاریخ کے بنیادی حقائق کے بارے میں دائیں بائیں سے کوئی چیز اٹھا کے پھینک دے گا. بات تو کرنی پڑ جاتی ہے، لیکن توجہ دلانی چاہیے کہ مسلمات کا انکار کر دینے کے بعد پھر گفتگو کرنا آسان نہیں. اچھا ہم سب دین کی ظاہری بات ہے، یہ جو چیزیں مسلمات ہیں یہی دین کی بنیاد بھی ہیں، اساس بھی ہیں، یہی فاؤنڈیشن ہے. ایک عام تاثر جو لوگوں کو ملتا ہے جب وہ علماء کی گفتگو سنتے ہیں مذہبی ڈیبیٹس کے اندر، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو مولوی حضرات جو دین پیش کر رہے ہیں ہر چیز ہی میں ان میں اختلاف ہے، ہر چیز ہی میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، تو گھبرا جاتے ہیں. اور پھر آپ سے بھی اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیسے سنیں، ہم کیسے دین پر عمل کریں، یہ تو سبھی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک بات کوئی کہہ رہا ہے دوسری بات کوئی کہہ رہا ہے، تو کوئی متفق علیہ چیزیں نہیں ہیں. پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ اگر اس قدر کلیئرٹی کے ساتھ پیغمبر نے جو اساسات ہیں دین کی فاؤنڈیشنز ہیں ان کو واضح کر دیا تھا، تو پھر یہ جو ہمیں تاثر مذہبی لوگوں کے ڈیبیٹس میں سامنے آتا ہے کہ مذہبی معاملے کے تو ہر جزئی میں اختلاف ہے، ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں اور شافعی کہتے ہیں، تو اس سے تو عام آدمی گھبرا جاتا ہے کہ ان کے دینی میں اختلاف ہے. گویا یہ بیان کرنے والوں کی خرابی ہے. یعنی وہ چونکہ دائی نہیں رہے، مناظر اور قاضی بن گئے ہیں، فتوے دیتے ہیں، فرقہ بندیوں کی وجہ سے ایک دوسرے پر پل پڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں. چیزیں ان کے ہاں سیاسی مسالے میں ڈھل گئی ہیں، قوت کے اظہار کا ذریعہ بن گئی ہیں. مختلف فرقے اور گروہ اپنی قوت کا مزہ چکھا دینا چاہتے ہیں، اس لیے بہت بلند آہنگ ہو جاتے ہیں. میں تو ہمیشہ مخاطبین سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ جو ہمارے ایمان کی چیزیں ہیں ان کے معاملے میں مراکش سے انڈونیشیا تک کیا اختلاف؟ اللہ کو ایک ماننا ہے، پیغمبروں پر ایمان رکھنا ہے، اللہ کی کتابوں کو ماننا ہے، اللہ کے فرشتوں کو ماننا ہے، اللہ کے نبیوں کو ماننا ہے. ہم سب نے ایک دن جواب دہ ہونا ہے، اچھے عمل کی بنیاد پر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے. کبھی کسی کو اختلاف کرتے دیکھا ہے اس میں؟ یہی وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ یہ دین کی اساسی تعلیمات ہیں، دین کی بنیاد ہیں، سب واضح ہیں. اسی طرح عمل کی چیزوں میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، بالکل واضح ہیں. جزیات میں یا ان کی بعض تفریعات میں، تفریعات کا مطلب یعنی فروع، جو چیزیں ان سے نکلتی ہیں ان میں اہل علم کے مابین اختلاف ہو جاتا ہے. اگر کسی عام آدمی کو ان میں کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے تو وہ ذرا اس کی تحقیق کر لیں. میں نے کئی مرتبہ لوگوں کو توجہ دلائی ہے، یہ کل 10-15 سے زیادہ چیزیں جن کے بارے میں یہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن بحثیت مجموعی پورا کا پورا دین لوگوں پر واضح ہے. مسلمان امت نے اس کو بہت اہتمام سے منتقل کیا ہے، اس کی بنیادی تعلیمات بالکل محفوظ ہیں، وہ سب علماء کے مابین متفق علیہ ہیں. سوالات پوچھتے چلے جائیے، ہر آدمی ان چیزوں کا اقرار کرے گا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے کہ ہمیں تاریخ سے معلوم ہوتا ہے، اسی لیے اہتمام کیا گیا کہ جبریل آئیں اور ایک دن صحابہ کے اجتماع میں بیٹھ کر وہ بنیادی سوالات کر لیں جن کا تعلق انہی چیزوں سے ہے. اس کا جواب آپ نے دیا، بتا دیا یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے، یہ احسان ہے. اور قیامت کے بارے میں لوگ ذرا بڑے متوجہ رہتے ہیں تو یہ بتا دیا کہ اس کی علامتیں مجھے کچھ بتائی گئی ہیں، ان میں سے 2 علامتوں کا آپ نے ذکر کر دیا. تو اس طرح یہ معلوم ہو گیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو لے کر یہ امت چل رہی ہے. اس کے بعد کچھ علمی معاملات میں اختلاف اتفاق رہتا ہے، اس کا لطف اٹھانا چاہیے، اس میں مختلف اہل علم کی باتیں سننی چاہیے. ان کے اندر بڑی تنقیحات ہوتی ہیں، اس سے بڑی بصیرت حاصل ہوتی ہے. وہ فروع ہیں، ان کا تعلق دین کی اساسی تعلیمات سے نہیں ہے. اچھا صاحب، اس میں آپ نے نقطہ لکھا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ امت کی اتنی بڑی تعداد جو ہے نا وہ شرک کو شرک مانتے ہوئے اس کا اقرار کر لے، یہ ناممکنات میں سے ہے. آپ کی اسی بات کی تائید میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امت کے اندر بڑے مذہبی گروہوں میں مشرکانہ قسم کے تصورات پیدا بھی ہو گئے. ہندوستان میں آپ دیکھیں جو کچھ قبروں اور مزاروں پہ ہوتا ہے، اس سب کے باوجود
وہ یہ اپنے ایکٹ کو کبھی نہیں کہتے کہ ہم شرک کر رہے ہیں، بلکہ اس کی تعویل کرتے ہیں شرک کے شرک ہونے اور شرک سے نفرت اور شرک کی دین میں نہ ہونے کی ہمیشہ وہ دلیل دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ اگرچہ عملاً بدعت کا ارتکاب ہو، عملاً کوئی مشرکانہ کام ہو، لیکن اس کو شرک کہہ کے دین کا حصہ نہیں بنایا جاتا، اس کی تعویل کی جاتی ہے۔ یعنی یہ بات کہ یہ دین توحید ہے، اللہ کا دین اسلام دین توحید ہے، اور اس میں شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس میں کوئی اختلاف کا سوال نہیں ہے۔ بلکہ پوری دین ابراہیمی کی روایت میں آپ چلے جائیے، یہود کے پاس جائیے، وہ بھی اس معاملے میں بالکل واضح کھڑے ہیں۔ مسیحیوں کے پاس جائیے، وہ اپنے اوپر شرک کی تہمت گوارا کرنے کے لیے تیار ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کا ایک ایک شخص یہ کہتا ہے کہ ہم تو لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، انہی الفاظ میں کہتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب آگے تعبیر میں تعویل میں اختلافات ہو جاتے ہیں، یعنی تعبیر اور تعویل کا کیا مطلب ہے؟ چیز کو سمجھنے میں، اس میں بحث بھی ہو جاتی ہے، اس میں قرآن مجید نے بھی ان کے ساتھ بحث کی ہے۔ چنانچہ مسیحی نقطہ نظر کی تردید میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ہم بھی اپنی امت میں جہاں غلطی دیکھتے ہیں، تعبیر کی غلطی دیکھتے ہیں، کوتاہی دیکھتے ہیں، پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی باتیں بالکل متفق علیہ ہیں، اس میں کوئی سوال نہیں۔ آخری سوال آج کی نشست کا، قرآن مجید کے بعض مقامات پہ اللہ تعالیٰ کے بعض فیصلے سمجھ میں نہیں آتے، اسی بحث کے تناظر میں اگر دیکھیں تو وہ بات بھی حل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے شرک کیا ہے تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے، ابدی جہنم ہوگی۔ اب انسان پوچھتا ہے، ایک عام آدمی، اس نے شرک کیا، نہ اس نے قرآن پڑھا، نہ اس نے حدیث پڑھی، نہ دین میں اتنا علم حاصل کیا، لیکن جو آپ نے بات بیان کی کہ یہ جو چیزیں ہیں شرک کی، توحید کی، اسی طریقے سے جو بنیادی ارکان ہیں، وہ اتنے واضح ہیں کہ آپ بغیر کسی کتاب کے مطالعے کے بھی اگر ایک تہذیب، ایک معاشرت میں جی رہے ہیں اور خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں یا خود کو انسان کہہ رہے ہیں، اتنی بدیہیات ہیں کہ ان کا انکار کرنے پہ پھر اللہ تعالیٰ سزا بھی دیں گے۔ اس میں کیا شک ہے؟ یعنی علم کے دونوں درجوں کا الگ الگ معاملہ ہوگا۔ وہ چیزیں جو مسلمات ہیں، بدیہیات ہیں، جو انسان کا اضطراری علم ہے، جو چیزیں اجماع اور تواتر سے منتقل ہوتی ہیں، ان کے بارے میں یہاں بھی کوئی انکار کرے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس آدمی کا شاید دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، قیامت میں بھی اس کا انکار قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور جو چیزیں تفریعات سے متعلق ہیں، جن میں آپ کے لیے اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے، جن میں کوئی بحث پیدا ہو جاتی ہے، ان میں یہاں بھی دوسرے آدمی کا عذر قبول کرنا چاہیے۔ قیامت میں بھی اللہ سے توقع ہے کہ وہ اس عذر کو قبول کر لے گا، تو یہی صحیح رویہ دنیا میں بھی اختیار کرنا چاہیے۔